باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد قال اللہ تعالی یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21-22 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی سے تمہارے رزق کے لیے کچھ پھل پیدا کیے، لہذا تم اللہ کے لیے شرکاء نہ بناؤ جب کہ تم جانتے ہو۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا، تو یا ایھا الناس میں جو یا ہے وہ ندائے بعید کے لیے آتی ہے، تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، اس کے باوجود یا ایھا الناس سے ندا کیوں کی ہے؟ فرماتے ہیں عربی زبان میں بعید شخص اور دور والے کو جب ندا کیا جاتا ہے تو یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قریب والا اور نزدیک والے شخص کو اگر بلانا ہو یا ندا کرنی ہو تو اس کے لیے ای کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بعض اوقات قریب شخص کو قریب ہوتا ہے وہ بعید کے قائم مقام کر کے اس کو بھی یا کے ساتھ ندا کر دی جاتی ہے، کبھی کسی کی عظمت کی وجہ سے اور کبھی کسی غفلت کی وجہ سے اس کو بعید قرار دیتے ہیں، جیسے یا ایھا الناس، اور کبھی اس اعتبار سے کہ واجب اور قدیم کے مقابلہ میں ممکنات اپنے حدوث اور امکان کی وجہ سے انتہائی پستی اور بعد میں ہیں، جیسے قرآن مجید میں فرمایا یا سما، یا ارض، یا جبال، یا نار، یہ تمام حادث چیزیں ہیں اور ممکنات ہیں، اور اللہ کی ذات واجب ہے، تو اللہ واجب اور قدیم کے سامنے حدوث اور امکان جو ہیں وہ انتہائی پستی اور بعد میں ہیں، اس لیے ان کو بھی یا سے خطاب فرما دیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے ان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر یا جو ہے اس سے کیوں خطاب فرمایا جا رہا ہے؟ یا تو دور کے لیے ہوتا ہے، کوئی بندہ قریب نہ ہو دور ہو تو اسے یا سے مخاطب کرتے ہیں، تو اللہ جب کہ لوگوں کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو پھر یا سے کیوں خطاب فرمایا کہ ای سے خطاب فرمانا چاہیے تھا؟ تو اس کا جواب دے رہے اس لیے کہ تمام لوگ اپنے غفلت یا امکان اور حدوث کی وجہ سے اللہ سے بعید ہیں، اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ سے دور ہوئے پڑے ہیں، یا پھر ممکن ہے، امکان ہے اور حادث ہیں، اس لیے اللہ سے بعید ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس سے خطاب فرمایا، اے لوگو، یعنی وہ دور کیوں؟ تم لوگ اپنی غفلت سے ہم سے دور ہو گئے، اس لیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک قاعدہ ہے کہ یا ایھا الناس سے جس صورت میں یا ایھا الناس آ جائے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مکی صورت ہے، وہ مکی صورت ہے، جبکہ یہ سورۃ بقرہ مدنی صورت ہے، تو اعتراض آ گیا کہ یا ایھا الناس سے خطاب آ گیا تو اسے مکی ہونا چاہیے، اس سے پھر مدنی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یا ایھا الناس جس صورت میں فقط یا ایھا الناس ہو نا وہ مکی ہوتی، صرف یا ایھا الناس ہو، جبکہ اس صورت کے اندر
کئی جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا بھی ارشاد ہوا ہے۔ جب اس سورہ بقرہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا بھی بہت سی جگہوں پہ آ گیا ہے اور ایک آدھ جگہ پر یا ایھا الناس آ گیا ہے، تو پھر وہ قاعدہ پورا نہیں ہوتا۔ صرف اگر یا ایھا الناس ہوتا تو پھر یہ مکی ہوتی۔ آج اس میں چونکہ یا ایھا الذین آمنوا بھی آ رہا ہے تو اس لیے یہ مکی نہیں، یہ مدنی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ کفار کے مومنین کفار اور منافقین کے لیے عبادت کے حکم کا الگ الگ معنی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو، اب لوگوں میں تو کافر بھی آ گئے، منافق بھی آ گئے، مومن بھی آ گئے۔ اگر خالی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا تو پھر تو مومنوں سے خطاب ہوتا، یا ایھا الناس سے خطاب آیا تو اب اس میں مومن بھی ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں منافق بھی ہیں، تو پھر ان کی عبادت سے کیا مراد؟ کافر اور منافق کی عبادت سے کیا مطلب ہے؟ اس سے جواب دیتے ہیں کہ اس آیت میں مومنین کفار اور منافقین کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مومنین کو عبادت کے حکم کا یہ معنی ہے کہ وہ زیادہ عبادت کریں، پہلے جتنی عبادت کریں اس میں اضافہ کریں، یا دائماً عبادت کریں، لگاتار عبادت کریں اور عبادت پر ثابت قدم رہیں۔ اور منافقوں کو عبادت کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی منافقت کو چھوڑ دیں، اپنی منافقت کو چھوڑ کر خالص اللہ کے لیے عبادت کریں۔ اور کافر کو عبادت کا حکم یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد عبادت شروع کریں، کیونکہ جو کام کسی چیز پر موقوف ہو تو اس کام کا حکم دینا اس کو مستلزم ہے کہ پہلے اس چیز کو حاصل کرو۔ ایک چیز کی بنیاد کسی دوسری چیز پر ہے تو جس دوسری چیز پر بنیاد ہے پہلے اس کو حاصل کیا جائے تب یہ پہلی چیز کھڑی ہوگی۔ اس لیے چونکہ عبادت کا دار و مدار ایمان پر ہے تو فرمایا کہ عبادت سے مراد کافر کے لیے یہ ہے کہ پہلے ایمان لے آئے اس کے بعد عبادت کرے۔ اس کے بعد ایک اور سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کفار کے فروع کے مختلف ہونے میں علماء بخارا اور علماء شافعیہ کا اختلاف اور صحیح موقف کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو کفار ہیں وہ کیا نماز روزہ وغیرہ کے مکلف فقط اعتقاداً ہیں یا اداءً بھی ہیں؟ یعنی کیا جب وہ کافر جو بھی کافر ہے کیا وہ نماز روزہ پڑھے گا کہ حالت کفر کے اندر اگر وہ مر گیا تو کل قیامت کے دن اسے نماز چھوڑنے کا الگ عذاب ہوگا اور کفر کا الگ عذاب ہوگا؟ یوں ہے یا کفر کا ہی عذاب ہوگا کیونکہ نماز کے وہ مکلف ہی نہیں، روزے کے وہ مکلف ہی نہیں ہے کیونکہ کافر ہے؟ یہ ایک اختلاف ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بخارا کے جو علماء احناف ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ وہ صرف حق کے اعتقاد میں مکلف ہیں۔ وہ صرف کہتے ہیں کہ صرف اعتقاد جو ہے نا کہ نماز روزہ وغیرہ ہے یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ نماز روزہ کی فرضیت کا اعتقاد رکھیں، اور جب تک وہ ایمان نہ لائیں ان پر ان عبادات کا ادا کرنا فرض نہیں ہے، ان عبادات کا ادا کرنا فرض نہیں ہے، صرف اعتقاداً۔ اور عراق کے جو علماء احناف ہیں اور علماء شافعی ان کا یہ مسلک ہے کہ کفار نماز روزہ وغیرہ کی فرضیت پر ایمان لانے اور ان کو ادا کرنے دونوں کے مکلف ہیں، اور ان کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب ہوگا۔ تو اس میں صحیح موقف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صحیح موقف یہ ہے علماء بخارا کا، علماء بخارا کا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کفار اپنے کفر کے زمانہ میں نماز روزہ وغیرہ کے ادا کرنے کے مکلف ہوں تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر نمازوں اور روزوں کی قضا لازم آتی ہے۔ ایک بندہ 60 سال کے بعد اسلام قبول کرتا ہے تو اگر وہ مکلف تھا پہلے ہی تو پھر اسے 60 سال کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عہد رسالت میں کوئی ایسی مثال ملتی نہیں ہے
حضور کے زمانے میں کسی کافر نے اسلام قبول کیا تو کبھی نہیں کہا گیا کہ تیرے اسلام آنے کے بعد اتنا عرصے بعد تو اسلام لایا لہذا تو اس زمانے کی نمازیں پڑھ یا روزے رکھ، تو کوئی ایسی نظیر نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی شخص کو اسلام قبول کرنے کے بعد زمانہ کفر میں چھوڑی ہوئی نمازوں اور روزوں کا مکلف بنایا ہو، لہذا یہی مذہب صحیح ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اعتراف، اس آیت میں فرمایا گیا ہے نا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ جو الذی خلقکم ہے خالق ہونے کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اعتراف۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انسانوں کو یہ تسلیم ہے کہ ان کو اور ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کفار نے بھی اس کا اعتراف کر لیا تھا کہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ ان کو کس سے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو یہ کہاں بھٹک رہے ہیں، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں بھٹک رہے ہیں۔ تو جب کافروں سے سوال کی جائے تو وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ خَلَقَهُمْ وَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت میں بھی ارشاد ہوا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے، تو یہ کہاں بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ اعتراف ہے، یہ کیا ہے؟ کافر بھی اس بات کا اعتراف رکھتا ہے کہ خالق اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے خالق اور لا شریک ہونے پر دلائل کیا ہیں؟ اس کائنات کا خالق کیا ہے؟ انسان نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ انسان کا پیدا ہونا اور مرنا ہمارے سامنے ہے، انسان ہمارے سامنے پیدا بھی ہوتا ہے اور ہمارے سامنے مرتا بھی۔ جمادات، نباتات، حیوانات، دریا اور سمندر وغیرہ خالق نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا بھی پیدا ہونا، فنا ہونا اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف متغیر و تبدیل ہونا ہماری نظر میں ہے۔ سورج، چاند، ستارے بھی خالق نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا ایک مقرر نظام کے تحت گردش کرنا ہمارے مشاہدہ میں موجود ہے، اور وہ بھی ایک نظام کے تابع ہیں۔ تو یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ کسی زبردست اور قاہر نظام کے بنائے ہوئے نظام کے پابند ہیں، کسی ذات کے وہ بھی پابند ہیں۔ اور جب اس سلسلہ کائنات میں سے کوئی بھی چیز اس کائنات کی خالق اور رب نہیں ہے تو ضرور اس کائنات کے علاوہ کوئی قادر قیوم ہستی موجود ہے جو اس سلسلہ ممکنات اور حوادث کی غیر ہے، اس حوادثات کی غیر ہے، جو واجب ہے اور قدیم ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ اسی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ پوری کائنات کو بنانے والا ہے اور عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ اسی نے دنیا والوں کے پاس انبیاء بھیجے ہیں، رسل بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، اور یہ ان کو حکم دیا ہے کہ اس کی عبادت کریں۔ اللہ کے سوا کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے جو اس کائنات سے الگ ہو اور مغایر ہو، اور اس نے اس کائنات کو بنانے اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ سورہ طور، کیا وہ کسی شے کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ بھلا بتاؤ تو صحیح، آسمانوں و زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کس نے نازل کیا ہے؟ ہم نے ہی اس پانی سے خوشنما باغ اگائے۔ تمہارے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت اگاتے۔ کیا اس تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے انحراف کر رہے ہیں۔ بھلا بتاؤ تو زمین کو ٹھہرنے اور قرار کی جگہ کس نے بنایا ہے؟ اور زمین کے درمیان دریا کس نے پیدا کیے ہیں؟ اور زمین کے قرار کے لیے مضبوط پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ اور دو سمندروں کے درمیان آڑ کس نے پیدا کی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ بتاؤ، جب بے قرار شخص اس کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کا کون جواب دیتا ہے؟ اور اس سے تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ اور تمہیں زمین پر پہلے لوگوں کا نائب کون بناتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے 64 تک اپنے خالق ہونے کے دلائل دیے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب کوئی اسے پکارنے والا پکارتا ہے تو پھر اس کی پکار کا جواب کون دیتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَيَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ دلیل لاؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے، کوئی کسی کی پکار، کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اس پہ دلیل لاؤ۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس امید پر کہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔